بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ مقدس و مبارک عمل دراصل ایک عجیب و غریب واقعے کی یادگار اور اس کی نقل ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اگلے اور پچھلے لوگ قاصر ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم ہستیوں سے ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسے مصائب جھیلے کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام نصیب فرمایا، اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف فرمائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی مقدس عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن عزیز سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ آپ نے درمیانی منزل مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام پر بدنیتی سے دست درازی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ شیل کر دیے۔ حضرت سارہ کی یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور ہاجرہ نامی ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور حضرت سارہ نے اس باندی کو اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار کر لی، مگر ایک طویل مدت تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی عمر تقریباً 86 برس کی ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی تو آپ کے گھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑھتے بڑھتے اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ کام کر سکیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام میں ایک خواب نظر آیا۔ وہ یہ کہ خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی نظر کو پورا کرو، دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو سوچنے لگا کہ کیا یہ خواب ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویح یعنی تفکر و تذبذب کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر جب 9 ذی الحجہ کی رات ہوئی تو پھر وہی خواب نظر آیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا یہ خواب اللہ ہی کی جانب سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا اور یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر ہی دوں گا، اسی لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دل کہا جاتا ہے۔ مگر اس سے قبل آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعی شان نبوی کا مظہر ہے۔ آپ کے جواب کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے؟ اور کیا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام رائے کے خلاف حکم دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل نہ کرتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ مشورہ موافقت میں ہو یا مخالفت میں، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمانی جذبے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا امتحان لینا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کیا رائے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت امام شافعی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے لیا تھا تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا ذکر ان کی زبان سے بھی ظاہر کروا دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے مینا میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹایا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک چھری بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈا بھیج دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اسے اسلامی شعار بنایا گیا، اور اتباع ابراہیم علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر والوں اور امت مسلمہ کے ان احباب کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔